اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسی۔ فرمایا کہ اون ذات دی قسم جیندہ قبضہ قدرت میری جان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم چاہ کے آکھدے پے۔ قسم کیوں ہوندی ہے؟ اپنی گال کو پختہ کرن واسطے کئی عظمت والی چیز کا ذکر کیتا ونجے تاکہ گال دے وچ پختگی پیدا تھی ونجے۔ تو پختگی کو پیدا کرن دی خاطر کیا ہے؟ قسم چاہتی ویندی ہے، یعنی دوجے دا اعتبار بھی تھی ونجے اور ان گال دی اہمیت بھی اگلے دے ذہن دے وچ بہ ونجے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا قسم چاہتی، فرمایا کہ اون ذات دی قسم جنہیں قبضہ قدرت میری جان ہے۔ اتنی وڈی قسم چاہوں تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا یؤمن عبد، کامل ایمان والا شخص نہیں ہو سکتا۔ جائیں کلمہ پڑھ گئے تھے ایمان گھن ہے، لیکن ایمان دی حرارت، ایمان دا ذائقہ یا ایمان دی چاشنی یا ایمان کامل کو حاصل نہیں تھی سکتا۔ کہ ٹائم تک؟ فرمایا کہ جے ٹائم تک او مومن شخص جڑا یعنی میرا کلمہ پڑھے اور ایمان گھن کے آئے، جے ٹائم تک اپنے بھرا واسطے او چیز پسند نہیں کریندا جڑا وہ اپنی ذات واسطے پسند کریندا۔ یہ ایمان دا معیار۔ کامل ایمان والا او شخص ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا اپنے مسلمان بھرا واسطے بھی وہ چیز پسند کرے جڑا وہ اپنی ذات واسطے پسند کرے۔ اساں کیا ہوندے کہ اپنی ذات واسطے اساں اچھا پسند کریں لیکن دوجے واسطے اساں اچھا پسند نہیں کریں۔ اپنی ذات واسطے اساں یہ آکھ دیں کہ ساکو کوئی تکلیف نہ پہنچے، دوجے کو تکلیف، دوجے کو درد دیون دا سبب بن گئے۔ اپنی ذات واسطے اساں یہ آدھے ہیں کہ دوجے ساڑے نال اچھے سلوک دے نال پیش آؤں، لیکن باقی دے نال اساں اچھے سلوک دے نال پیش کہن سے آندے۔ اپنی ذات واسطے اساں چاہتے ہیں کہ ساکو کوئی دکھ نہ پہنچاوے، لیکن دوجے کو اساں دکھ پہنچیں دے۔ اپنی ذات واسطے ہمیشہ اچھا چاہتے ہیں، لیکن دوجے واسطے اساں سوء ظن رکھیں دے ہیں۔ اپنی ذات کو اساں اچھا سمجھتے ہیں، دوجے دی ذات کو اساں اچھا کہن سے سمجھتے ہیں۔ اپنی ذات واسطے اساں آدھے ہیں کہ بس ساکو ہر چیز صحیح ملے، ہر چیز ساکو خالص ملے، دوجے دی ذات کو اساں زیادہ تو زیادہ نقصان پہنچاؤں دی کوشش کریں گے۔ دکان تے، ریڑھی تے، مارکیٹ دے وچ جنجل اساں چیز گھنن واسطے ونجوں تو اساں کوالٹی والی چیز گھنن دی کوشش کریں گے، معیاری چیز گھنن دی کوشش کریں گے، اور جنجلے ویچن دا ٹائم آوے یا جنجلے اساں کوئی چیز فروخت کرنی ہوئے تو چاہے ان دے وچ عیب بھی پاتا ویندا ہوئے نا، وہ اساں عیب بھی اساں کینسل رسیں۔ اساں دوجے کو فول یعنی بے وقوف بناون دی کوشش کریں دے، اساں دوجے کو نقصان پہنچا کے الٹا خوش تھیون دی کوشش کریں دے۔ اساں یہ سمجھتے ہیں کہ اساں دوجے شخص کو اساں بے وقوف بنائیں، حالانکہ یہ کیا ہے؟ ایمان دے تقاضے دے خلاف ہے۔ ایمان دا تقاضا ہے کہ جڑا اپنی ذات واسطے اساں پسند کیتے وہ چیز اساں دوجے واسطے پسند کرو۔ اگر اساں اپنی ذات واسطے اچھا پسند کریں دے ہیں تو دوجے دی ذات واسطے بھی اچھا پسند کرو۔ اگر اساں اپنے واسطے چاہتے ہیں کہ ساکو کوئی نقصان نہ پہنچے تو دوجے واسطے بھی ساڑا وہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ساڑے مسلمان بھیرا کو نقصان نہ پہنچے۔ معاشرے دے وچ عام طور تے کیا ہوندے کہ اساں دوجے کو غم دے وچ، دوجے کو تکلیف دے وچ یا دوجے کو درد دے وچ دیکھ کے اساں کو انجوائے کرنے پہ ہوندے ہیں، دوجے کو غم دے وچ، پریشانی دے وچ دیکھ کے الٹا اساں خوش تھیندے ہیں۔ اساں یہ نہیں سمجھتے کہ اساں یہ چیز دا نظریہ نہیں رکھیں دے کہ خدا نہ خواستہ جڑا غم ساڑے وہ مسلمان بھائی کو پہنچے وہ ساکو بھی تو خدا نہ خواستہ پہنچ سکتے، یا جڑی ازمائش دے وچ ساڑا بھرا مبتلا تھے
خدا نہ خاصتا وہ آزمائش ساڈے اتے بھی آ سکتی ہے، جڑی پریشانی دے وچ ساڈا بھرا اج مبتلا ہے، خدا نہ خاصتا وہ پریشانی ساڈے اتے بھی آ سکتی ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو کیا ہے، مثبت سوچ رکھنی چاہیے، ہمیشہ دوجے دا بھلا سوچنا چاہیے، دوجے دے خلاف حسد نہیں ہونا چاہیے، کینہ بغض یہ چیز انسان دے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی ذات واسطے جڑی چیز اساں پسند کریں ہیں وہ چیز انسان اپنے مسلمان بھرا واسطے پسند کریں۔ معاشرے دے وچ یہ بہت وڈی خامی یہ پاتی ویندی ہے کہ نفسی دا عالم ہر انسان اپنے واسطے تو اچھا سوچے سے لیکن دوجے واسطے اچھا نہ سوچے سے۔ اپنی ذات واسطے اساں یہ آدھے ہیں کہ یار ساری لوگ عزت کریں لیکن دوجے کو اساں بے عزت کر دیں۔ اپنی ذات واسطے اساں یہ آکھتے ہیں کہ لوگوں دے اندر سارا مقام اور مرتبہ ہوئے، لوگ اچھی نگاہ دے نال ساکو دیکھیں، لیکن ساری اپنی جڑی نگاہ ہے وہ اساں بد نگاہی دے نال دوجے کو دیکھتے ہیں۔ اپنے بارے اساں یہ سوچیں ہیں کہ مسلمان سارے بارے حسن ظن رکھیں، مسلمان سارے بارے اچھا سوچیں، سارا مومن بھرا ایمان والا سارے متعلق اچھا نظریہ رکھے، لیکن سارا جڑا سلوک ہو سے بنے دے نال وہ اچھا نہ ہو سکے۔ کیوں بھی اپنے واسطے تو اسا اچھا سمجھتے ہیں، اسا چاہتے ہیں کہ دوجے ساری عزت کریں، دوجا سارا خیال کرے، دوجے کو اسا عزت کیوں نہیں دے سکتے، دوجے دا اسا کیوں خیال نہیں کر سکتے؟ حالانکہ حدیث شریف وچ واضح طور تے حکم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا شخص چھوٹے دے اوتے رحم نہیں کریندا، شفقت نہیں کریندا اور وڈے دی تعظیم نہیں کریندا، فرمایا کہ سارے نال اوندا تعلق کہ نہیں، یعنی ہووے ایمان والا شخص ہووے مسلمان اور اون دے اندر رحمت والا مادہ نہ پاتا ونجے، ہووے ایمان والا شخص اور اون دے اندر تعظیم نہ پاتی ونجے، تو تعظیم یا دوجے دے اوتے شفقت کرنا یا دوجے دا خیال کرنا یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام ہے۔ حتیٰ کہ دوجے دے جذبات دوجے دے احساسات دا بھی خیال کرنا چاہیے کہ حدیث شریف دے وچ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن لے تساں 3 شخص ہو، یعنی کوئی مجلس ہوندی محفل، دوست بیٹھے ہونے، رشتہ دار بیٹھے ہونے یا کولیگز بیٹھے ہونے، 3 شخص جن لے تساں آپس دے وچ موجود ہو، فرمایا فلا یتناجا اسنان دون الاخر، یہ نہ ہوئے کہ ایک کو چھوڑ کے دو آپس دے وچ سرگوشی کھس پھس کرن پے ونجے، راز دی گال جویں ہوئے کان دے وچ جویں گال کرن پے ونجے، تو تیجا جڑا شخص ہے اون دے دل کو تکلیف پہنچ سے، وہ آکھ سے یار پتہ نہیں کیڑی گال ہے جڑی میرے کول لکاون چاہندے، اون دے درد کو یا ان دی تکلیف کو ان دے دکھ کو جڑا دل کو پہنچ سے، وہ ممکن یہ سمجھے کہ یار پتہ نہیں میں قابل کہنی کہ میں کو گال دے وچ محو گفتگو نہیں کرنا چاہتے، یا میں یہ شاید قابل اعتبار کہنی کہ میرے سامنے یہ گال نہیں کریں دے پہ، یا انہیں کو یہ لگ دے کہ میں نے دی گال کو لیک کر دے سا، یا کوئی یہ جی راز دی گال ہے کہ میں کو اہمیت نہیں دے پہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز تو منع کیتا، فرمایا کہ جن لے 3 شخص ہو تو 2 شخص آپس دے وچ کھس پھس نہ کرن پے ونجے، تیجا جڑا تواڈے نال محو گفتگو ہے یا شریک مجلس ہے کو نظر انداز نہ کرو، تو یہ اسلامی تعلیمات، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کہ دوجے دے جذبات دا احساس کرنا چاہیے، دوجے دا خیال کرنا چاہیے، دوجے کو عزت دینی چاہیے، چاہے وہ شخص تواڈے مزاج دا کہنی لیکن کیونکہ تواڈی محفل دے وچ وہ شریک ہے، تواڈی مجلس دے وچ شریک ہے، اگر بالفرض کوئی گال کرنی بھی ہے، کوئی راز دی گال وہ بعد وچ کرو، اگر کوئی این طرح دی گفتگو تساں کرنی ہے، کوئی امپورٹنٹ گال ہے اور تساں سمجھ دے کہ اس کو سریام نہیں کرنا چاہیے، تساں یہ کہ ایک سائڈ تے چلے ونجو، سائڈ تے چلن تو بعد تساں اپنے جن نال گال کرنی کو سٹ گنو، لیکن یہ نہیں کہ اسی مجلس دے وچ بہ کے انجے طریقے نال تساں گفتگو کرو کہ تیجے آدمی دا دل ٹوٹ ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔